1433 ہجری عشرہ جیلون کی دوسری تقریر آپ حضرات امام باڑہ حسین آباد یعنی چھوٹا امام باڑہ لکھنؤ سماعت فرما رہے ہیں۔ یہاں کے لیے موضوع ولایت علی مقرر ہے۔ کل تنہیدی مجلسی اور خیال تھا کہ آج کسی حد تک تھکن اتر جائے گی، لیکن ابھی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو جیسے بھی گفتگو ہو سکے گی ہم آپ کے سامنے موضوع کے مطابق گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ لکھنؤ کا مجمع اور کتابت موضوع ہم سب کا پسندیدہ موضوع ہے۔ ولایت علی ہمارے دین کی روح جان سب کچھ ہے، ہمارا ایمان اسی سے برقرار ہے، اسی سے سلامت ہے۔ اب مجلسوں میں ولایت علی موضوع جو رکھا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے آس پاس ارد گرد جتنے بھی ضابطے ہیں ان پر گفتگو کریں کہ ولایت علی کا مقصد کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی ضرورت اس پر کیا ہے۔ تو ولایت علی دراصل اختیار کائنات کا نام ہے، اور ایک ایسا اختیار کہ مادی دنیا میں رہنے والے اور مادی دنیا کو پسند کرنے والے یہ تصور نہیں کر سکتے کہ روحانی حکومت کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دیکھی ہوئی دنیا تخت و تاج ملک و مال اس کے آگے سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو وہی معرفت والے لوگ ہیں جو دنیا میں اب ماشاء اللہ سے کروڑوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں۔ پہلے تو چند تھے لیکن اب کروڑوں ہیں۔ گنتی کے لوگ تھے جو ولایت علی کو جانتے تھے اور مانتے تھے۔ یوں تو ولایت علی کائنات کی ہر مخلوق پر پیش کر دی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگ بھول گئے اور ان کو یاد نہ رہا کہ ہم نے رب کے دربار میں دنیا کی خلقت سے پہلے کیا عمل کیا تھا۔ جن کو یاد رہا وہ سب آپ کے سامنے کہ ان کو کس طرح یاد رہ گیا ہے اللہ کا فرمان ولایت علی۔ اب جدید موضوعات میں کہ جہاں علوم ترقی کر رہے ہیں وہاں اگر کوئی یہ پوچھے کہ ولایت علی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو وہ مختصر ہم آپ کو شروع میں ہی تمہید کے طور پر آسان لفظوں میں سمجھائے دیتے ہیں کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ انسانوں میں ایک اتحاد برقرار رہے اور سب آپس میں مل جل کے رہیں اور ان کے دل آپس میں ملے رہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے قضا اور قدر سے یہ طے کیا کہ ہم پیغمبروں کو مقرر کریں اور وہ انسانوں کو یہ بتائیں کہ اللہ ایک ہے۔
ایک کا تصور بتانا انسانوں کو ضروری تھا کہ ایک پر متحد ہو جاؤ اور ایک کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور ایک پر متحد ہونا بہت آسان ہے۔ یہ کوشش 1,24,000 انبیاء نے کی، اور خاتم نے تو ظاہر ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اس کوشش کو اس طرح زمانے میں پھیلا دیا کہ جو نہیں بھی مانتا وہ بھی مانتا ہے، یعنی جہاں بہت سے خدا تھے ان کو بھی یہ کہنا پڑا کہ نہیں، ایک ہے جو ان سب کے اوپر ہے اور طاقت ایک ہی ہے۔ تو جہاں تصور بہت سے خداؤں کے تھے، انہوں نے سرکار کے بعد یہ بات تسلیم کر لی کہ ایک ہے، اور جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ سب ایک کے قائم ہو گئے، نام الگ الگ ہیں لیکن ایک ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس کے بہت سے نام ہیں اور ہم ہر نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے توحید پر جس طرح سب کو یکجا کیا، تو اس نے چاہا کہ نبوت پر بھی سب اکٹھا ہو جائیں، اس لیے اس نے خاتم کو بھیج کر کہا یہ آخری ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی ایک نبی پر متحد ہو جاؤ۔ تو جہاں ایک کی بات ہے اتحاد کی وجہ سے، تو اب خاتم کے بعد جہاں نبوت ختم ہو رہی تھی، وہاں بھی یہی پیغام اللہ انسانوں کو دینا چاہتا تھا کہ اب تم لوگ ایک حاکم، ایک ولی پہ جمع ہو جاؤ، اس لیے کہ ایک ولی ہم بنا رہے ہیں، بہت سے ولی نہیں ہیں، بہت سے علی نہیں۔ اس اعلان کو غدیر خم کہتے ہیں۔ یہی ہے غدیر خم کا واقعہ کہ جہاں اللہ نے یہ چاہا کہ جس ولایت کو قیامت تک جانا ہے اس پر متحد ہوگا، اور ضرورت نہیں ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، تو انسانوں میں کسی نے ان کے سرکار سے یہ نہیں کہا کہ کوئی دوسرا اللہ ہے۔ یہی کامیابی تھی توحید کے پیغام کی، کہ کہیں سے یہ آواز نہیں آئی کہ ایک اور کوئی اللہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا ہماری بات؟ اسی طرح سرکار کی نبوت کا جب اعلان ہوا تو کہیں سے یہ آواز نہیں آئی کہ کوئی دوسرا بھی نبی ہے۔ اسی طرح غدیر میں جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ میں بھی مولا ہوں۔ ہماری ذہنی پریشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ علی کو اللہ نے غدیر میں امام بنایا، خلیفہ بنایا، ولی بنایا، حجت قرار دیا، حاکم بنایا، تو سب نے کیوں نہیں مانا؟ یہ ایک ذہنی پریشانی ہے کہ کیوں نہیں مانا۔ تو یہ تو ہم بعد میں بتا دیں گے کہ کیوں نہیں مانا۔ پہلے ہم یہ بتا دیں کہ نہ ماننا کسی چیز کا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل چاہیے، ہم پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے تدلیل شروع کی تھی۔ اللہ نے کہا
انبیاء سے کہو اللہ ایک ہے، تو کیا سب نے مان لیا؟ حالانکہ اللہ ایک ہے، نہیں مانا۔ نوح کی قوم نے نہیں مانا، جناب صالح کی قوم نے نہیں مانا، سمود نے نہیں مانا، جناب ہود کی قوم عاد نے نہیں مانا، کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ اب جو انکار کرتا جا رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے، تو کیا اس کی توحید ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا اللہ کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیا اس کا منصب ختم ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، جو انکار کرتا جا رہا ہے کرتا رہے، اس سے ہماری ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سوچیے کہ اکثریت ان کی تھی جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اور اقلیت نے اللہ کو مانا۔ تو جب توحید اقلیت کے ماننے پر اب تک برقرار رہ سکتی ہے تو ولایت کیوں نہیں باقی رہ سکتی؟ اچھا، اسی طرح دیکھیے انبیاء کہ جب توحید کوئی نہیں مان رہے تھے تو ہر نبی کو اکثریت نہیں مان رہی تھی، تو 1,24,000 انبیاء کو اکثریت نے نہیں مانا، تو اس سے انبیاء کی نبوت تھوڑی ختم ہو گئی۔ تو نہ ماننے سے عقیدہ ختم نہیں ہوتا، طاقت اس عقیدے کی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اکثریت نے علی کو ولی نہیں مانا، امام نہیں مانا، خلیفہ نہیں مانا، تو ذات علی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بات پیغمبر نے غدیر خون کے خطبے میں بات کو ختم کرتے ہوئے کہی کہ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ علی ہی تمہارا امام ہے، یہ علی ہی تمہارا ولی ہے، یہی میرے بعد خلیفہ ہے، یہی تمہارا حاکم ہے۔ کوئی لفظ چھوڑا نہیں تاکہ کوئی کہے کہ مولا سمجھ میں نہیں آیا۔ سب سمجھ میں آیا، سب کے سب سمجھ میں آیا، پیغمبر کو ایمان کا سب کے سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن ضد کا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ قوم نوح کو معلوم تھا اگر کشتی میں نہیں بیٹھے تو غرق ہو جائیں گے، پتہ تھا کہ کشتی میں بیٹھنے سے ہی بچ سکتے ہیں، لیکن جب معلوم تھا کہ غرق ہو جائیں گے تو کشتی میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اس لیے نہیں بیٹھے کہ ضد آ گئی تھی۔ ضد آ گئی، تو جب ضد آ جائے، جو ضد کا بانی ہے اس کو ضد آ گئی کہ سجدہ نہیں کریں گے، اسے پتا تھا آدم حق ہے، لیکن اس نے اپنے ضد کی پن میں سجدہ نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ شیطان کی ضد آگے جانا تھی۔ تو تمام قومیں جانتی تھیں کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، حق ہے، لیکن ضد میں انکار کرتے، تو اس ضد کو تو غدیر تک بھی آنا تھا نا۔ اب ضد کا شجرہ بن گیا۔ شجرہ جو ہے نا، جو ذہین لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ولایت کا شجرہ کیا ہے۔ اب آپ بتائیے، انگریز قوم سے زیادہ ذہین قوم کوئی گزری ہے؟ نہیں گزری۔ انگریز کی ذہانت آپ سمجھتے ہیں، اب بھی ان کی ذہانت دنیا میں چھائی ہوئی،
وہ سمٹ کے واپس تو چلے گئے پوری دنیا پہ حکومت کر کے، لیکن ان کی ذہانت تھوڑی ختم ہو گئی۔ تو کیا سوچ کے جب وہ ہندوستان میں حکومت کر رہے تھے تو اپنی حکومت کا نام انہوں نے ولایت کیوں رکھا؟ ولایت کے ذریعے کو پہچانا ہوتا انگریزوں کے لیے مشہور ہے نا کہ جب وہ ہندوستان کے لوگوں کو یعنی مقرر کرتے تھے بڑی جگہ پر تو شجرا دیکھتے تھے، خاندان دیکھتے تھے، خراب شجرے والوں کو اچھا عہدہ نہیں دیتے تھے۔ اس لیے کہ حکومت کے معاملات بگڑ جاتے ہیں اگر شجرا خراب ہو۔ انگریزوں نے ہندوستان میں آ کر دو قومیں دیکھی، ان کا ایک ہندو قوم ہے، ایک مسلمان قوم ہے۔ مطالعہ کیا انگریزوں نے، ان کا بھائی مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہے جس کے یہاں شجرے چھپتے بھی ہیں، لکھے جاتے ہیں، اس قوم کو پسند کر لیا، یہ شجرے والی قوم۔ اب پلٹ کے انہوں نے ہندوؤں کو دیکھا، کہنے کہ ارے یہ تو صدیوں سے شجرے بنا رہے ہیں، ان کے یہاں تو ایک خاندان چندر ونشی ہوتا ہے، ایک سور ونشی ہوتا ہے۔ ان کے یہاں شجرے ہوتے ہیں، ہندوؤں کے شجرے ہوتے ہیں، شجرے والی قوم ہے ہندو قوم، اور دو شجرے چل رہے ہیں، سوریہ ونشی سورج والا، چندر ونشی چاند والا۔ اور عقیدہ یہ ہے ہندوؤں کا کہ سوریہ ونشی ہندوستان پر حکومت کر چکا، اب چندر ونشی آئے گا۔ انگریزوں نے چندر ونشی آئے گا، سوریہ ونشی سورج والا، چندر ونشی چاند والا۔ تو یہی بات تو قرآن نے کہی، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا۔ وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا، قسم ہے مجھ کو سورج کی اور اس کی روشنی کی، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آیا۔ قرآن نے بھی کہا ایک سور ونشی ہے، ایک چندر ونشی ہے۔ اب سورج کے بعد چاند کا دور کب شروع ہوگا پتہ تو چلے، شمس کون قمر کون۔ تو تفسیر لکھنے والے نے کہا شمس ذات رسالت ہے، قمر ذات علی ہے۔ اور منظر کہاں دیکھا گیا؟ جب
آفتاب رسالت کو علی نے قبر میں چھپ کر رکھا تو جہاں غروب ہوا تھا آفتاب رسالت وہی غزل کے بادشاہ تو میر تقی میر ہیں، لیکن غالب بہت بڑے شاعر، غالب بہت بڑے شاعر ہیں، اور کم سے کم 5 ملکوں میں تو غالب اسی طرح پہچانے جاتے ہیں جیسے آپ پہچانتے ہیں۔ روس میں، آذربائیجان میں، ترکی میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں یکساں طریقے سے غالب کو لوگ جانتے پہچانتے ہیں، ان کی فارسی کی وجہ سے۔ جہاں جہاں فارسی ہے وہاں غالب ہیں، اور بھی ملکوں میں، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی غالب کی بڑی عزت اور قدر اور عظمت ہے۔ ہر ملک میں ان پر PhD ہوا، ریسرچ ہوئی ہے۔ لیکن غالب کا اردو دیوان بہت مشہور ہو گیا، جبکہ وہ چھوٹا سا ہے، مختصر ہے، انہوں نے خود ہی کلام چھاٹ کے الگ کر کے انتخاب کر لیا تھا، وہ مشہور ہو گیا، سب کو غالب کے اشعار یاد ہیں۔ لیکن وہ مشہور تو ہو گئے اردو دیوان سے، مگر ان کو اپنی فارسی شاعری پہ بہت ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری فارسی شاعری جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب دیوان کے چھپنے کی بات آئی کہ فارسی دیوان غالب چھپوانا چاہتے، تو جس بھی پبلشر کے پاس جائیں تو وہ الٹ پلٹ کے اسے دیکھ کر کہتا تھا اس میں 1 رباعی ایسی آپ نے رکھی ہے، وہ اگر آپ نکال دیجیے تو ہم چھاپ دیں گے۔ تو غالب واپس آ جاتے، کہتے تھے نہیں، یہ رباعی تو ہم نہیں نکالیں گے۔ جب اس رباعی پہ بحث ہوئی تو غالب نے سوچا کہ آخر اس رباعی کو کیوں نکلوانا چاہتے ہیں، تو اب وہ متوجہ ہوگا اس رباعی کی طرف، پڑھ کے کہنے کہ نہیں، یہ آپ کو بھی نکلے گی اور چھپے گی، تو یہ چھپے گی تب دیوان چھپے گا۔ آخر میں غالب قائم رہے اپنی رائے پر، اور دیوان چھپا فارسی والا، اور وہ رباعی رہی اور اب تک ہے۔ تو وہ رباعی جو تھی، جو غالب کو بہت پسند تھی، وہ ہم سناتے ہیں آپ کو۔ وہ رباعی بہت اچھی ہے غالب کی۔ کہتے ہیں کہ شرط است کہ بہر ضبط آداب و رسول، دین میں ایک شرط ہے، دین میں، مذہب میں ایک شرط ہے کہ اگر تم اچھی باتوں کو قائم رکھنا چاہتے ہو، کہ دین میں اچھی باتیں، اچھی روایت قائم ہو، تو اس کی ایک شرط ہے، بغیر شرط کے دین قائم نہیں رہ سکتا۔ اب یہ بعد میں ہم آپ کو بتا دیں گے غالب یہ فکر کہاں سے لیتے تھے۔ اشارہ کر دوں میں کہ نیشا پور کے راستے میں مسلمانوں نے چیخ کر کہا امام کی سواری دیکھ کر کہ دیدار امامت دکھائیے، تو امام رضا نے ہماری کا پردہ غلام سے کہہ کر اٹھوا دیا، اور پھر سب نے کہا لکھوائیے کوئی حدیث، تو امام نے فرمایا یہ حدیث جو میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ میں نے اپنے باپ سے سنی، امام موسی کاظمی سے۔
اپنے والد گرامی امام محمد باقر، انہوں نے اپنے والد امام سجاد علی بن الحسین سے سنی، انہوں نے اپنے والد حسین ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بھائی امام اور انہوں نے اپنے والد علی مرتضیٰ سے سنی، اور انہوں نے یہ حدیث سرکار دو عالم سے سنی، اور سرکار دو عالم کے پاس جبریل اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ کہہ دیجیے کہ لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے۔ ہماری کا پردہ گرا، جو چلائے آگے لکھائیے پھر نہیں بنانا، امام نے پردہ پھر الٹوایا اور پھر فرمایا ولیکن شرطہا و شروطہا، اس کی بہت سی شرطیں ہیں، بغیر شرط کے تم اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط وَأَنَا مِنْ، ان شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں، یعنی لا الہ شرطوں کے بغیر نہیں ہے۔ اس نے کی ایک شرط، امام نے اپنی طرف اشارہ کیا، کون ہے امام، کیا نام ہے امام کا؟ علی، یعنی بتایا کہ لا الہ کے لیے ایک شرط علی ہے، ایک شرط علی ہے، علی کے بغیر آپ اس قلعے میں نہیں جا سکتے، تو شرط تو پوری کرنی ہوگی۔ ایک شرط بتا دی کہ علی کے بغیر کلمہ نہیں ہے، سمجھنا؟ تو یہ شرط کے بغیر دین نہیں ہے، جس طرح چاہیں آپ میں سمجھا دوں۔ غالب نے وہی فکر کی اور کا شرط کہ بہرے ضبط آداب و رسول، آداب شریعت جو بھی قائم کرنا چاہتے ہو، دین بغیر شرط کے نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک شرط بتا رہا ہوں، اس شرط کے بغیر تمہارا دین کامل نہیں ہو سکتا۔ شرط کے بہرے ضبط آداب و رسول، وہ شرط اب سنیے، فیضت بادت نبی امام معصوم، شرط ہے کہ جب نبی آئے تو اس کا جانشین جو آئے وہ معصوم ہو، گناہگار نہ ہو۔ اگر یہ شرط مسلمانوں نے پوری نہیں کی تو ان کے پاس دین نہیں ہے۔ فیضت بعد نبی امام معصوم، نبی کے بعد امام معصوم کا آنا ضروری ہے۔ دیکھیے عام طور سے شاعری میں یہ ہوتا ہے کہ شاعر اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو فوراً اس کی دلیل دیتا ہے، ربائی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دو شعر شروع کے دعوے کے ہوتے ہیں، بعد کے دو مصرے دلیل کے ہوتے ہیں۔ غالب نے دعویٰ تو کر دیا کہ شرط ہے کہ نبی کے بعد امام معصوم ہو، اب دیکھیے وہ دلیل دے رہے ہیں، فیضت بادت نبی امام معصوم رجما کے پرسی بالی باز گرائی۔ اگر تمہیں علی کو ماننا ہے نبی کے بعد تو ہم سے یہ باتیں مت کرو کہ وہاں اجماع ہو گیا تھا اس لیے ان کو مان لیا۔ اجماع کی باتیں نہیں کرو، علی کو اگر ماننا ہے تو مانو، علی کے مقابل اجماع نہ لاؤ۔ اجماع کے پرسی بالی باز گرائی، میں
جائے نشین مہر باشد نہ کہ نجوم. تمہارے عقل نہیں ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کا جانشین چاند بنتا ہے. ستارے تو لاکھوں ہیں، ستارہ سورج کا جانشین. چاند ہے، تارے نہیں. حالانکہ لاکھوں کروڑوں تارے آسمان پر ہیں، لیکن کوئی تارا یہ دعویٰ نہیں کرتا میں سورج کا جانشین ہوں. اس کے غالب نے دلیل دے دی، حالانکہ شاعری ہے. پھر میں اپنے موضوع پہ پلٹتا ہوں کہ غالب نے دلیل کہاں دے دی؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یعنی ستاروں کا ذکر آیت میں نہیں ہے. جملہ تو سن لیجیے. جب آیت میں ستاروں کا ذکر نہیں ہے تو حدیث میں ستاروں کا ذکر کہاں ہے؟ منطق سے تو یہ ہوتا ہے نا کہ غلط بات بھی جو ہے وہ صحیح ثابت کی جا سکتی ہے. منطقی مسائل اور ہیں. ایک مولانا صاحب گھر میں آئے تو بیوی سے پوچھا آج کیا پکایا؟ وہ غصے میں تو کہتی کہ بھری پورا مرغی بنی. کہنے لگی خاص پکایا. کچھ دے کے بھی گئے تھے، سبزی گوشت کچھ لائے تھے، خاص پکایا. مولا کہ اچھا میں سمجھ گیا آج تم نے گوشت پکایا. وہ اور غصے میں آ رہی. کہنے میں کہہ رہی ہوں خاص پکایا، تم کہہ رہے گوشت پکایا. کہنے نہیں میں تمہارے جملے سے سمجھ گیا منطقی طور پر. اس لیے کہ خاص کا الٹا ہوتا ہے کاف. کاف کہتے ہیں محل کو، محل کا الٹا ہوتا ہے لحم، یعنی گوشت پکایا. یہ عجیب بات ہے. دیکھیے بیگم جب ضد پہ آ جائے نا شوہر کے خلاف تو اپنی بات منوا لیتی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیگم کے خلاف اپنی بات منوا لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. اب وہ منوانا چاہ رہے تھے بات تو منوا لی انہوں نے کہ گوشت پکایا. تو یہ تو منطق ہے نا ہماری. منطق سے تو آپ جو چاہے غلط صحیح ثابت کر دیجیے. حدیث پیغمبر کی قرآن کی آیت پہ پرکھی جاتی ہے. اگر قرآن میں ہے تو صحیح. ظاہر کہ حدیث ہے کہ بھائی ستارے ہیں یہ سب، کسی ایک کے پیچھے چلے جانا دین مل جائے گا. لیکن دوسری حدیث بھی رسول کی تھی کہ میرے اہل بیت مثل سفینہ نوح ہے. اب جو سفینے میں آ گیا وہ نجات پائے گا. تو انہوں نے کہا دیکھیے نا سفینہ تو نوح کا جو ہے نا وہ ہے، اس کی مثال بھی ہے پیغمبر نے. تو کشتی اور جہاز جو چلتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہیں. اچھا یہ پہلے بھی قاعدہ تھا کشتیاں چلتی تھیں تو کشتی بان جو ملا تھا وہ ستاروں کو دیکھ کے سمت مقرر کرتا تھا. اب جہاز جو چلتے ہیں پانی کے تو اس کا کمپاس بھی ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے اور جہاز چلتا رہتا ہے. تو دنیا کے جہاز ستاروں سے چلتے ہیں. ان کا دیکھیے سفینہ چل ہی نہیں سکتا بغیر ستاروں کے. لیکن آیت قرآن میں اگر ہو اسے غور سے نہ پڑھے تو پھر گھپلے ہوتے جاتے ہیں. بچے کے بچہ مفسر کھاتا جاتا ہے. جہاں سفینہ نوح کا ذکر ہے وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ جب سفینہ نوح چلا
تو اتنے بادل تھے کہ ستارہ تو کیا سورج اور چاند نہیں نظر آ رہا. فوراً اللہ نے صاف بات کہہ دی کہ نوح تمہاری کشتی ہماری نگرانی میں چل رہی، ہماری نگرانی میں چل رہی. تو نوح کی کشتی ستاروں کے سہارے نہیں چلی بلکہ اللہ کی نگرانی میں چلی. تو اہل بیت وہ سفینہ ہیں کہ جو ستاروں کے بغیر چل رہا ہے، اور جس سفینے میں چاند سورج بیٹھے ہوں کیا کہنا. اچھا دیکھیے سفینے کی دلیل بھی جو علماء نے لکھی ہے وہ بھی بتایا کہ بھی ہم گئے کنارے پر، دیکھا بہت سی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں، ایک سے ایک اچھی رنگین پردے پڑے ہوئے، اور ہر کشتی والا بلا رہا تھا ہماری کشتی پہ بیٹھی ہے ہم پار اتار گئے ہیں، ہماری کشتی پہ بیٹھی ہے ہم پار اتار گئے ہیں. اب ظاہر مسافر پریشان ہوئے کہ اس کشتی میں بیٹھیں، اس لیے خطرہ یہ تھا کہ راستے میں کوئی طوفان آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کشتی ڈوب جائے. تو اب یقین کیسے آئے کہ جس کشتی پہ ہم بیٹھیں گے وہ ڈوبے گی ہے. تو انہوں نے کہا پہلے ہم یہ جو کشتیاں کھڑی ہیں نا 72-73 ایک ایک کشتی پہلے دیکھ لیں. کشتیوں کو پلٹنا ضروری ہے، ایسے ہی نہ کسی کشتی پہ بیٹھ جائے. پہلے کشتی دیکھ لیا گئی. آپ ہی دریا کے کنارے رہتے ہیں، حالانکہ گومتی طرف پتلی ہے، اتنی کشتیاں یہاں چلتی نہیں ہیں. وہ تو شب برات کا بجرا ہے جو آتا ہے. وہ بھی شبیہ ہے، نجات کے سفینے کی شبیہ ہے. لکھنؤ والوں نے تو وہ کمال کی ہے کہ اگر اس پہ اشرا پڑا جائے تو زیادہ مزہ آئے. مگر اب ظاہر ہے جو موجود یہ رہے چیزیں پڑھ رہے ہیں تو یہ بجرا بھی ایک ایجاد ہے، اور کہاں سے چلا اور کیسے آیا یہ بھی پڑھنا چاہیے کہ لکھنؤ میں یہ بجرا آتا کہاں سے اور جاتا کہاں سے، اور بجرا سجتا کیسے اور اسے بجرا کہتے کیوں، اور یہ سب شب و پنجرا دریا سے جاتے کیوں، سمجھ لینا. تو ایک کشتی آپ کے یہاں بھی موجود ہے متبرک جسے بجرا کہتے ہیں. تو کشتیوں پر بیٹھنے سے پہلے پرکھ لیجیے کہ کشتی ڈوبے گی تو نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے 73 کشتیوں کو دیکھا اور ان کے ملاحوں کو بھی دیکھا، ان کے ناخداؤں کو بھی دیکھا. چلتے چلتے ہم ایک کشتی کے پاس دیکھے، وہ زیادہ سجی تو نہیں تھی، کوئی زیادہ دبیز اور عمدہ پردے تو نہیں مخمل و خاص کے پڑے تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کشتی والا جو بیٹھا ہوا تھا اس میں وہ یہ نہیں پکار رہا تھا آؤ، بلکہ وہ بس بیٹھا تھا. لیکن میں نے پوچھا یہ اس کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ جو کشتی کا مالک بیٹھا ہے اس کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہ کشتی والا جو بیٹھا ہے کشتی میں اس کی یہ بیٹی بیٹھی ہے بتاؤ ہے، اور اس کے دونوں نواسے ہیں اور داماد ہیں. کھڑے کھڑے انہوں نے فیصلہ کیا اور بتایا. انہوں نے کہا بھائی ہم تو اس کی کشتی میں بیٹھیں گے. سب لوگ پوچھنے لگے بھائی یہ کشتی آپ نے کیوں پسند کی؟ کہہ لگے یہ پسند کی کہ یہ ڈوبے گی نہیں. سب نے پوچھا آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ کشتی نہیں ڈوبے گی؟ کہہ لے کشتی والے کو یہ یقین ہے کہ کشتی نہیں ڈوبے گی. تو آپ کو کیسے پتا کہ اس کو یقین ہے؟ تو اس کو یقین ہے اگر کشتی ڈوبنے والی ہوتی تو بچوں کو نہ بٹھاتا.
علی مولا علی مولا تو ہی آخر تو ہی پہلا علی مولا علی مولا تو ہی آخر تو ہی پہلا علی مولا علی مولا دشمن بھاگ کے بولا علی مولا علی مولا لکھنؤ والوں کا کہ جس علم کو ہاتھ لگایا اس کو منزل کمال کو پہنچا دیا، چاہے وہ کتابت ہو، چاہے وہ کتابت ہو، چاہے وہ سوچخانی ہو، نوخانی ہو، ماشاءاللہ معراج پہ پہنچا کے دم لیتے ہیں لکھنؤ والے۔ تو یہاں سے جو کتابت نکلی وہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب اس کتابت کی پرورش کے لیے یہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے 3 بڑے مدرسے بنائے، ایک ناظمیہ، ایک سلطان المدارس اور ایک واعظین۔ تو واعظین کا مطلب یہ ہے کہ 2 مدرسوں سے پڑھ کے جو یہاں آیا وہ اپنی کتابت میں PhD ہو گیا، تو اس کے ساتھ واعظ لکھتے تھے۔ یہ راجہ صاحب احمد آباد کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے مدرسۃ الواعظین بنا دیا۔ بڑے بڑے لکھنؤ کے علماء کرام اس کے استاد اور پروفیسر ہوتے۔ اب کہیں بھی ہندوستان پاکستان میں آپ چلے جائیے وہ سارے وہیں کے پڑھے اور سیکھے ہوئے تھے۔ نام سنا ہوگا آپ نے، حافظ کفایت حسین صاحب کے لاہور میں تھے، اور بشیر صاحب فاتح ضلع تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں نے تو بس جوتیاں اٹھائیں، صرف حسن صاحب خطیب اعظم اللہ مقاموں کی مدرسۃ الواعظین میں تو کتابت آ گئی۔ اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے مولانا غلام عسکری صاحب خیال اللہ مقاموں بہت اچھی تقریر کرتے تھے۔ اتفاق سے جب کبھی ہمارے محلے میں مجلس میں وہ آتے تھے ڈپٹی صاحب کے امام باڑے وزیر گنج میں، تو ہمیں بھی شوق ہوتا تھا کہ بھائی چلیں سنیں۔ ایک دن مجلس پڑھنے کے لیے وہ آئے ڈپٹی صاحب کے امام باڑے میں، مجلس سنی میں حیران ہوا کہ دیکھیے کتابت اس منزل پر لکھنؤ پہنچا دیتی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ بھائی حسین نے سن 61 ہجری میں یہ دیکھا کہ کشتی اسلام جو ہے وہ طوفانوں کی زد پر ہے اور کشتی جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے اور خطرہ ہے کشتی کو، تو اس لیے کشتی کو بچانے حسین اپنے بچوں کو لے کے چلے، اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر چلے، اور پھر حسین نے یہ دیکھا کہ نانا کے دین کی کشتی اسلام ڈگمگا رہی ہے، تو حسین نے اس کشتی کو سنبھالا اور دیکھا کہ کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے اور پانی بھرنے والا ہے، تو جلدی سے علی اکبر کا کلیجہ لے لیا، دیکھا کہ کشتی ٹوٹ کر پاس پاس ہونے والی ہے، جلدی سے قاسم کے لاش کے ٹکڑے بھی چلے۔ اب حسین دیکھتے چلے کہ کشتی کو کہاں کہاں خطرہ ہے اور اس طرح کشتی کو نرم کرتے ہیں کہ کشتی کو بچا لے۔ عصر تک حسین نے ساری قربانیاں دے کر کشتی اسلام کو بچا لیا۔ عبداللہ وہ کہتے ہیں جس پر اتنا گریا ہوا کہ کافی دیر تک لوگ گریا کرتے رہے، کہتے ہیں کہ بعد دیکھا گیا کہ کشتی تھم گئی اور طوفانوں سے بچ گئی، لیکن کشتی کو منزل پر پہنچنے کے لیے بادبان کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر بادبان کے کشتی منزل پہ نہیں جا سکتی۔ اب حسین رہے نہیں اور کشتی کہہ رہی تھی بادبان ہوتا تو میں آگے بڑھتی۔ ایک بار حسین کی بہن زینب نے کہا اے نانا کی کشتی اسلام، اگر بادبان نہیں تو میری چادر، میری چادر۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی اور ذکر بھی تمام ہوا۔ انشاءاللہ کل پھر سے شروع کریں گے۔ یہ وہ دن ہیں جو قیامت کے لیے ہیں۔
یہ سفر کا مہینہ میں کیا چنتا کروں؟ یہ سفر کا مہینہ زینب کو سفر میں کٹ گیا، اور سفر بھی ایسا سفر اذیتناک سفر، اور یہ سفر تو عاشور کے بعد شروع ہوا ہے بھائی۔ زینب شہزادی ہماری تو 6 مہینے سے سفر ہے۔ یہ کیسا سفر ہے، کس طرح کا سفر ہے؟ اور جب سفر شروع ہوا تو وہ وقت جب سفر کسی کا شروع ہوتا ہے تو سفر شروع کرنے والا سستا نکال دیتا ہے کہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ میں کیا پڑھوں رکھنے والوں کے سامنے، جب سفر میں جاتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں سامنے کوئی چیز ایسی نہ آئے کہ جاننے والا ڈر جائے یا خوفزدہ ہو جائے یا بدشگونی ہو جائے۔ رسمیں ہیں، رواج ہیں، مگر زینب کا سفر جو شروع ہوا، میں کیا بتا سکتا ہوں کہ زینب کا سفر جب شروع ہوا تو کہاں سے شروع ہوا؟ سفر شروع ہوا 11 محرم کی صبح، اور وقت وہ تھا کہ خیمے تو تھے ہی نہیں، تمام بیویاں، تمام شہزادیاں مقتل میں آئی تھیں۔ زینب کا سفر مقتل سے شروع ہوا، زینب کا سفر مقتل سے شروع ہوا۔ منظر یہ تھا، لکھنے والوں نے حجیہ کے ابن اسیر نے بھی لکھا، اور دل کو دہلاتا ہے یہ لمحہ کہ جب بیویاں مقتل میں آئیں، کہتے ہیں ایسا شور دنیا کا کبھی سنا نہیں گیا، اور 11 محرم تک ابھی کسی شہید کا سر کٹا نہیں تھا۔ حسین کا سر تو عاشور میں کٹ گیا تھا، لیکن ابھی سب لاشیں پڑی تھیں۔ کہتے ہیں بیویاں جو مقتل میں آئیں، شاید تقریر نہیں ختم ہو جائے گی، میں آگے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بیویاں جو مقتل میں آئیں تو اپنے اپنے وارث کے لاشوں کو دیکھا، اور ہر بیوی نے ایک ایک لاشے کو اٹھا کر کسی کا سر اپنے دانوں پہ رکھا، اور وہ بین تھے اور وہ پیار کی باتیں تھیں۔ لکھنے والا ایران کا آیت اللہ ہے، اور سوگنامہ کربلا کتاب کا نام ہے۔ لکھنے والا بہت بڑا عالم ہے ایران کا، اسی کے جملے بتا رہا ہوں مقتل سے۔ وہ کہتے ہیں ام لیلہ آئی اور علی اکبر کا سر اٹھا کر اپنے دانوں پر رکھ دیا۔ جب تمام بیویاں اپنے بچوں کی لاشوں پہ پہنچ گئیں تو میرے ساتھ نے حکم دیا سنگھ کو، اب جا کر سب کے سر کاٹنا شروع کرو، اور سب کے سر کاٹ کر نیزے پہ بلند کرو۔ جب اشیاء تلواریں لے کر آئے اور ایک ایک شہید کا سر کاٹنا شروع کیا تو سنگھ کا بیان ہے کہ جب میں تلوار لے کر علی اکبر کی لاش کے پاس آیا تو ایک بار ام لیلہ علی اکبر کی لاش پہ جھک گئی، اور بے اختیار اپنی گردن علی اکبر کی گردن پہ رکھا اور کہا میرے لال کا سر نہ کاٹ، ماں کا گلا کاٹ لے۔ علی اکبر کا سر، کہتے ہیں ماں کی گود میں ذکر آ گیا شہزادے کا۔ اب دل نہیں مانتا کہ میں شہزادے کے ذکر کے بغیر تقریر کو تمام کر دوں۔ کہتے ہیں سر علی اکبر کا کاٹ کر نیزے پہ بلند کیا گیا۔ جدھر جدھر سے علی اکبر کا سر جاتا، اگر عورتیں اس سر کو دیکھتی تھیں تو ایک ہی جملہ سچی زبان سے آتا، ارے اتنا خوبصورت جوان، ارے اتنا خوبصورت جوان وہ کون تھا؟
تھا جس نے اتنے خوبصورت جوان کا سر کاٹا. اسی میں ایک عورت یہ کہنے لگی، سر کو دیکھ کر جو تماشا دیکھنے عورتیں آئی تھیں، ایک عورت نے کہا کاش جب اس بچے کا سر کٹا ہو تو اس کی ماں مر چکی ہو. اس کی ماں مر گئی ہو. اسی وقت ناکے سے آواز آئی، یہ میرے لال کا سر ہے، ماں زندہ ہے، ماں زندہ ہے. یہ سفر ہے، میں آپ کو سفر سنا رہا ہوں، محنت کا سفر ہے. منزلیں آتی جا رہی ہیں، سفر کٹ رہا ہے. ایک منزل ایسی آئی کہ پتہ چلا کہ عیسائیوں کی بستی میں سب نے یہ طے کیا ہے کہ حملہ کر کے سروں کو چھین لیں گے اور دفن کریں گے، اور جو بیویاں اسیر ہیں ان کے لیے چادریں لے کر جائیں گے. تو شیو نے حکم دیا کہ کہیں حملہ کر کے یہ سر نہ چھین لیں، اس لیے نیزوں سے سروں کو اتار کر صندوق میں بند کر کے تالا لگا دو، اور ہم یہاں سے جلدی نکل چلیں. اگلی منزل پر ہم صندوق سے سروں کو